حضرت لال شہباز قلندر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آ گیا اور پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے اختیار مسکرائے اور بولے، یہ بات ریچھ نچانے والے کو پسند نہ آئی۔ کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگے اگر آپ قلندر کیسے ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ نہ ڈگڈگی ہے تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے سے کہا اس کے نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر کبھی واپس مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا، نہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار۔ جہاں تک نظر آئے تو دیکھا خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اس سوچ میں گم ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پہ سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا، آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار ریچھ والے کو بولا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا کہ عظیم الشان عمارات ہیں اور وہ بہت حیران ہوا۔ سب کچھ بھول بھال کے وہ شاہی پوشاک پہن کر تخت پہ بیٹھ گیا۔ اسی طرح سے سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، شہزادے بھی بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک اپنی سلطنت میں ایک دن دریا کنارے بیٹھا تو سوچا، دل میں خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہاں پہنچا جہاں لشکر دیکھا۔ وہ درخت اب بھی وہاں موجود تھے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں، اور درخت کے بیچ سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا۔ تو دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی حالت غیر ہوگی اور بولا میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز نے فرمایا سب تماشا تھا۔